بہت اچھا، سنت ہے بہت اچھی، پھر اس پہ چلے امت تو امت ہے بہت اچھی، اور مدنی کی غلامی کا ہے شرف مجھے حاصل، آقا کی غلامی کا ہے شرف تمہیں حاصل، اللہ کی قسم ہماری قسمت ہے بہت اچھی۔ قابل عزت احترام، واجب الاحترام بزرگوں، بھائیوں اور عزیز ساتھیوں، اللہ رب العالمین کا یہ بہت بڑا احسان ہے جس نے ہمیں اس پرفتن دور کے اندر حضور علیہ السلام کی ختم نبوت کا دفاع کرنے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ میں مبارکباد پیش کرتا ہوں شہر ناروال کی انتظامیہ اور بالخصوص میرے بڑے ہی پیارے اور محترم شیخ اور بڑے ہی پیارے اور محترم بھائی عبدالوحید بھٹ صاحب، جن کی دن رات کی محنتوں کے بعد آج یہ خوبصورت گلدستہ سج رہا ہے۔ حضرات گرامی قدر، 2 پلیٹ فارم ایسے ہیں جس کے اوپر سب سے زیادہ آج کام کرنے کی ضرورت ہے، اور میں رب کا شکر ادا کرتے ہوئے یہ بات کہتا ہوں کہ مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان آج اس دونوں پلیٹ فارم کے اندر سب سے آگے بڑھ کر کے کام کر رہی ہے۔ معاملہ دفاع ختم نبوت کا ہو تب بھی ہمارا اسٹیج اسی طرح سجتا ہے، معاملہ دفاع صحابہ کا ہو تب بھی اسی طرح میرے اکابرین علماء کرام اپنی محنتوں کے ساتھ حضور کے یاروں کی عزت کا دفاع کرتے ہیں۔ مجھے چونکہ حکم فرمایا گیا میں مختصر وقت کے اندر حضور کے یاروں کا تذکرہ کرنا چاہتا ہوں۔ حضرات گرامی قدر، کائنات کے پروردگار نے نبی علیہ السلام کو جو کچھ بھی عطا فرمایا اللہ نے اعلیٰ عطا فرمایا۔ میرے پیغمبر کی ساتھ بھی اعلیٰ، میرے پیغمبر کی بات بھی اعلیٰ، میرے پیغمبر کا کھانا بھی اعلیٰ، میرے پیغمبر کا پینا بھی اعلیٰ، میرے پیغمبر کا پسینہ بھی اعلیٰ، میرے پیغمبر کا قرینہ بھی اعلیٰ، میرے پیغمبر کا نگینہ بھی اعلیٰ، میرے پیغمبر کا بچپن بھی اعلیٰ، میرے پیغمبر کا لڑکپن بھی اعلیٰ، میرے پیغمبر کی جوانی بھی اعلیٰ، میرے پیغمبر کی نبوت بھی اعلیٰ، میرے پیغمبر کی رسالت بھی اعلیٰ، میرے پیغمبر کی طہارت بھی اعلیٰ، میرے پیغمبر کی دیانت بھی اعلیٰ، میرے پیغمبر کی امانت بھی اعلیٰ، میرے پیغمبر کی شرافت بھی اعلیٰ، میرے پیغمبر کی صداقت بھی اعلیٰ، میرے پیغمبر کا قیام بھی اعلیٰ، میرے پیغمبر کا رکوع بھی اعلیٰ، میرے پیغمبر کا سجدہ بھی اعلیٰ، میرے پیغمبر کا حسب بھی اعلیٰ، میرے پیغمبر کا نسب بھی اعلیٰ، میرے پیغمبر کا کنبہ بھی اعلیٰ، میرے پیغمبر کا قبیلہ بھی اعلیٰ، میرے پیغمبر کی معراج بھی اعلیٰ، میرے پیغمبر کا لباس بھی اعلیٰ، میرے پیغمبر کا بستر بھی اعلیٰ، میرے پیغمبر کی قبلی بھی اعلیٰ، میرے پیغمبر کی صورت بھی اعلیٰ، میرے پیغمبر کی سیرت بھی اعلیٰ، میرے پیغمبر کا حسن بھی اعلیٰ، میرے پیغمبر کا جمال بھی اعلیٰ۔ کائنات کے پروردگار نے میرے پیغمبر کو اتنا اعلیٰ و عرفہ بنایا کہ پھر جس چیز کی نسبت حضور علیہ السلام کی طرف ہو گئی اللہ نے اس چیز کو بھی اعلیٰ کر دیا۔ حضور فرماتے ہیں خیر القرون کرنی، یہ زمانہ سب سے اعلیٰ زمانہ ہے۔ ارے بابا، یہ زمانہ سب سے اعلیٰ زمانہ کیوں ہے؟ حضور فرماتے ہیں یہ زمانہ اعلیٰ اس لیے ہے کیونکہ یہ زمانہ میرا زمانہ ہے۔ پھر مجھے کہنے دیجئے نا، حضور نے فرما دیا اصحابی یہ یاد میرے ہیں، یہ جانشات میرے ہیں، یہ وفادار میرے ہیں، یہ حبدار میرے ہیں۔ اگر زمانے کی نسبت حضور کی طرف ہو جائے زمانہ اعلیٰ ہو جایا کرتا ہے، اور اگر شرانے کی نسبت حضور کی طرف ہو جائے تو پھر شرانہ بھی تمام شرانوں میں سے اعلیٰ ہوا کرتا ہے۔ اس لیے مجھے کہنے دیجئے نا، صحابہ کرام کی جماعت کوئی عام جماعت نہیں ہے، صحابہ کوئی عام شخصیات نہیں ہے، بلکہ صحابہ اعلیٰ، صحابہ بالا، صحابہ بلند، صحابہ بلند در، صحابہ عظیم، صحابہ عظیم
صحابہ ہمارے، صحابہ ہمارے، صحابہ ہمارے، اور سارے بولو صحابہ جنتی سارے کے۔ ہر صحابی نبی جنتی جنتی، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ جس نے ایمان کی حالت میں میرے نبی کے چہرے کا دیدار کر لیا، حضور فرماتے ہیں من رآنی او رآ من رآنی فقد حرم اللہ علیہ النار۔ جس نے ایمان کی حالت میں میرے نبی کے چہرے کا دیدار کر لیا، اللہ نے اس پر جہنم کی آگ کو حرام کر دیا ہے۔ آؤ حضرات گرامی قدر، کائنات کے پروردگار کے ہاں صحابہ کی کیا عزت ہے، صحابہ کا کیا مقام ہے۔ کائنات کے شہنشاہ نے اپنے نبی کی نبوت کا اعلان فرمایا اور کہا محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہے۔ اب کائنات کے پروردگار نے حضور کی نبوت کا اعلان فرمایا، دعویٰ کر دیا کہ محمد اللہ کے رسول ہے۔ اب اس دعوے کی دلیل کے طور پر کائنات کے پروردگار نے ایک انداز تو یہ بھی تھا، کائنات کا شہنشاہ میرے پیغمبر کی سیرت کا تذکرہ کرتا، میرے پیغمبر کے کردار کا تذکرہ کرتا کہ محمد اللہ کے رسول ہیں۔ کیوں ہیں؟ کیونکہ آپ کی سیرت ایسی ہے، آپ کا کردار ایسا ہے۔ لیکن کائنات کے شہنشاہ نے میرے پیغمبر کی سیرت کا تذکرہ نہیں فرمایا، بلکہ صحابہ کرام کی جماعت کا تذکرہ فرما دیا۔ کہا محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں۔ اس کے بعد اعلان فرما دیا والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، وہ لوگ جو حضور کے ساتھ ساتھ ہیں۔ میں نے عرض کیا ربا یہاں پر تو اعلان ہو رہا ہے محمد اللہ کے رسول ہیں، اس کے بعد دلیل کے طور پر صحابہ کی جماعت کو پیش کیا جا رہا ہے۔ کائنات کے شہنشاہ نے اعلان فرما دیا، ارے اگر اب کسی نے حضور علیہ السلام کی نبوت کو سمجھنا ہے، اسے صحابہ کو سمجھنا پڑے گا۔ اب اگر کسی کو اسلام چاہیے، اسے صحابہ کے دروازے پر آنا پڑے گا۔ اب اگر کسی کو دین چاہیے، اسے صحابہ کو سچا ماننا پڑے گا۔ اب اگر کسی کو اسلام چاہیے، اسے صحابہ کو عادل ماننا پڑے گا۔ رب کعبہ کی قسم ہے یارو، مجھے تو نہیں پتا میرے پیغمبر کی سیرت کیسی ہے، یہ صحابہ نے بتایا۔ میرے پیغمبر کا کردار کیسا ہے، یہ صحابہ نے بتایا۔ میرے پیغمبر کی صداقت کیسی ہے، یہ صحابہ نے بتایا۔ میرے پیغمبر کی عدالت کیسی ہے، یہ صحابہ نے بتایا۔ میرے پیغمبر کی شرافت کیسی ہے، یہ صحابہ نے بتایا۔ میرے پیغمبر کی شجاعت کیسی ہے، یہ صحابہ نے بتایا۔ میرے پیغمبر کا لباس کیسا ہے، یہ صحابہ نے بتایا۔ میرے پیغمبر کی کملی کیسی ہے، یہ صحابہ نے بتایا۔ میرے پیغمبر کی سیرت کیسی ہے، یہ صحابہ نے بتایا۔ میرے پیغمبر کا کردار کیسا ہے، یہ صحابہ نے بتایا۔ میرے پیغمبر کی صورت کیسی ہے، یہ صحابہ نے بتایا۔ میرے پیغمبر کا قیام کیسا ہے، یہ صحابہ نے بتایا۔ میرے پیغمبر کے سجود کیسے ہیں، یہ صحابہ نے بتایا۔ میرے پیغمبر کی دعائیں کیسی ہیں، یہ صحابہ نے بتایا۔ میرے پیغمبر کا سینہ کیسا ہے، یہ صحابہ نے بتایا۔ میرے پیغمبر کا پسینہ کیسا ہے، یہ صحابہ نے بتایا۔ میرے پیغمبر کا مدینہ کیسا ہے، یہ صحابہ نے بتایا۔ میرے پیغمبر کا غصہ کیسا ہے، یہ صحابہ نے بتایا۔ میرے پیغمبر کی مسکان کیسی ہے، یہ صحابہ نے بتایا۔ میرے پیغمبر جب مسکراتے آپ کے کتنے دندان مبارک نظر آتے، صحابہ نے بتایا۔ میرے پیغمبر غصے کے عالم میں ہوتے، آپ کی پیشانی پر ایک رگ نمایاں ہوتی، صحابہ نے بتایا۔ میرے پیغمبر کے ہاتھوں کی ملائم کتنی ہے، یہ صحابہ نے بتایا۔ میرے پیغمبر کی دستار کیسی ہے، یہ صحابہ نے بتایا۔ میرے پیغمبر کی گفتار کیسی ہے، یہ صحابہ نے بتایا۔ میرے پیغمبر کی معراج کیسی ہے، یہ صحابہ نے بتایا۔ رب کعبہ کی قسم ہے، سارا کا سارا دین ہم تک صحابہ نے پہنچایا۔ قرآن آپ تک صحابہ نے پہنچایا، حدیث آپ تک صحابہ نے پہنچائی، سنت آپ تک صحابہ نے پہنچائی، توحید آپ تک صحابہ نے پہنچائی۔ اس لیے میں کہتا ہوں یارو، اب اگر کسی کو دین چاہیے، اسے صحابہ کے دروازے پر آنا پڑے گا۔ چاہیے جا کر کے دیکھیے، جو صحابہ کے دروازے پر نہیں آیا، اس کے پاس
پاس محمدی کلمہ نہیں ہے، جو صحابہ کے دروازے پر نہیں آیا اس کے پاس محمدی شریعت نہیں ہے، جو صحابہ کے دروازے پر نہیں آیا اس کے پاس محمدی اذان نہیں ہے، جو صحابہ کے دروازے پر نہیں آیا اس کے پاس 30 پاروں والا قرآن نہیں ہے۔ ہم فخر سے کہتے ہیں جن کے پاس صحابہ ان کے پاس قرآن، جن کے پاس صحابہ ان کے پاس حدیث، جن کے پاس صحابہ ان کے پاس توحید، جن کے پاس صحابہ ان کے پاس شریعت۔ اور اس لیے میں کہتا ہوں یارو، دفاع صحابہ صرف دفاع صحابہ نہیں ہے، دفاع صحابہ دفاع قرآن ہے، دفاع صحابہ دفاع حدیث ہے، دفاع صحابہ دفاع شریعت ہے، دفاع صحابہ دفاع پیغمبری ہے، دفاع صحابہ دفاع مکہ ہے، دفاع صحابہ دفاع مدینہ ہے۔ اور میں کبھی جمعیت اہل حدیث یوتھ فورس پاکستان کا ایک بھی جب تک فرزند زندہ ہے ہم صحابہ کا دفاع بھی کرتے رہیں گے، اہل بیت کا دفاع بھی کرتے رہیں گے، کیونکہ ہم صحابہ کے بھی غلام ہیں، اہل بیت کے بھی غلام ہیں، ہم حضور کے گھر والوں کے بھی غلام ہیں، ہم حضور کے در والوں کے بھی غلام ہیں۔ نعرہ تکبیر، عظمت صحابہ، شان صحابہ، تاجدار ختم نبوت، للکار ہے مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان، اہل حدیثوں کا ایک امیر، مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان، حضرت مولانا وقاص فاروقی صاحب۔ آئیے حضرات گرامی کے آخری بات توجہ میری طرف رکھیے گا، صحابہ کی عزت کا دفاع کرنے کے لیے تیار ہے انشاءاللہ؟ اونچی آنکھوں انشاءاللہ۔ حضور کی ختم نبوت کا دفاع کرنے کے لیے تیار ہے انشاءاللہ؟ آئیے حضرات گرامی قدر، وقت ختم ہو گیا۔ آخری بات مجھے بھائیوں نے حکم کیا، میرا دل چاہتا ہے میں آخری 3 منٹ کے اندر قرآن پاک کے 30 پاروں سے آپ کو صحابہ کی عظمت سناؤں۔ قرآن پاک کے اندر 1000 سے زیادہ آیات میں اللہ نے صحابہ کی عظمت، صحابہ کی رفت، صحابہ کی بلندی، صحابہ کا تقویٰ، صحابہ کی صداقت، صحابہ کی عدالت، صحابہ کی شرافت، صحابہ کی شجاعت، صحابہ کی عبادت، صحابہ کا قیام، صحابہ کے سجدے، صحابہ کا چلنا، صحابہ کا بیٹھنا، صحابہ کا اٹھنا، صحابہ کا جہاد میں چلانے والے گھوڑے جب زمین پر جب ان کے قدم لگے، اللہ نے قرآن پاک میں تذکرہ کر دیا، والعادیات ضبحا فالموريات قدحا فالمغیرات صبحا فأثرن به نقحا فوسطن به جمعا۔ معبود تو نہیں، تیرے غلام نہیں، تیرے غلاموں کے گھوڑے نہیں، ان کی ٹانگیں نہیں، ان کے قدم نہیں، ان کے قدموں میں آنے والی گھڑیاں جب پتھروں سے ٹکرائی جو شرارے نکلے، تیرا پروردگار ان شراروں کی بھی قسمیں اٹھاتا ہے۔ ارے آؤ دیکھو تو صحیح نا، قرآن پاک کا پہلا پارہ، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ میں نے عرض کیا ربا، جن لوگوں کے ایمان کو تو نے آئیڈیل اور نمونہ بنا دیا، اے اللہ یہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا صحابہ۔ قرآن پاک کا دوسرا پارہ، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا۔ اے اللہ امت وسطا کون ہے؟ فرمایا صحابہ۔ قرآن پاک کا تیسرا پارہ، وَالصَّابِرِينَ وَالصَّادِقِينَ۔ اے اللہ صابر صادق لوگ کون ہیں؟ فرمایا صحابہ۔ قرآن پاک کا چوتھا پارہ، كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ۔ اے اللہ بہترین امت کون ہے؟ فرمایا صحابہ۔ قرآن پاک کا پانچواں پارہ، وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ۔ اے اللہ یہ سبیل مومن کون ہے؟ فرمایا صحابہ۔ قرآن پاک کا چھٹا پارہ، الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ۔ اے اللہ جن پر تو نے اپنا دین مکمل کر دیا، اے اللہ یہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا صحابہ۔ قرآن پاک کا ساتواں پارہ، وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ۔ اے اللہ جو لوگ تیرا قرآن سنتے ان کی آنکھوں سے آنسو بہہ پڑا کرتے، اے اللہ یہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا صحابہ۔ قرآن پاک کا 8واں پارہ، اولئک اصحاب الجنہ۔ اے اللہ جن کے نام پر تو نے اپنے جنت کی رجسٹری کر ڈالی، اے اللہ یہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا صحابہ۔ قرآن پاک کا 9واں پارہ،
انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم، اللہ جو لوگ تیرا ذکر سنتے ان کے دل دہل جایا کرتے. اللہ یہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا صحابہ. قرآن پاک کا 10واں پارہ اولئک هم المؤمنون حقا، اللہ حق والے مومن کون ہے؟ فرمایا صحابہ. قرآن پاک کا 11واں پارہ والسابقون الاولون، اللہ سبقت لے جانے والے کون ہے؟ فرمایا صحابہ. قرآن پاک کا 12واں پارہ فاستقم کما امرت، اللہ استقامت اختیار کر جانے والے کون؟ فرمایا صحابہ. قرآن پاک کا 13واں پارہ قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ، اللہ تیری طرف بلانے والے کون ہے؟ فرمایا صحابہ. قرآن پاک کا 14واں پارہ یقولون سلام علیکم، اللہ جن کو فرشتے سلام کہیں گے اللہ یہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا صحابہ. قرآن پاک کا 15واں پارہ وَيَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ، اللہ یہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا صحابہ. قرآن پاک کا 16واں پارہ لَهُمْ جَنَّاتُ الْفِرْدَوْسِ نُزُلًا، اللہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا صحابہ. قرآن پاک کا 17واں پارہ وَالَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا، اللہ جنہوں نے تیری رضا کی خاطر اپنا گھر بار قربان کر دیا اللہ یہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا صحابہ. قرآن پاک کا 18واں پارہ قد افلح المؤمنون، اللہ مومن کون ہے؟ فرمایا صحابہ. قرآن پاک کا 19واں پارہ وَإِذَا، قرآن پاک کا 19واں پارہ وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا، اللہ جن کے چلنے کو تو نے قرآن بنا دیا اے اللہ یہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا صحابہ. قرآن پاک کا 20واں پارہ وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا، اے اللہ یہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا صحابہ. قرآن پاک کا 21واں پارہ غُلِبَتِ الرُّومُ، اے اللہ غالب آنے والے کون ہیں؟ فرمایا صحابہ. قرآن پاک کا 22واں پارہ ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات، اے اللہ مومن مسلمان کون ہیں؟ فرمایا صحابہ. قرآن پاک کا 23واں پارہ سلام قولا من رب الرحیم، اے اللہ جن کو تو خود سلام کہے گا اے اللہ یہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا صحابہ. قرآن پاک کا 24واں پارہ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، اے اللہ جنہوں نے کہا ہمارا رب ایک اللہ ہے پھر اس بات پر ڈٹ گئے تپتے ہوئے انگاروں پر احد احد کا نعرہ لگا دے سب کچھ قربان کر کے تیری توحید کا پرچم لہرا گئے اے اللہ یہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا صحابہ. قرآن پاک کا 25واں پارہ واللہ ولی المتقین، اے اللہ تیرے یار کون ہیں؟ اے اللہ تیرے بیلی کون ہیں؟ اے اللہ تیرے دوست کون ہیں؟ فرمایا صحابہ. قرآن پاک کا 26واں پارہ والذین معہ اشداء علی الکفار، اے اللہ تیرے نبی کے ساتھی کون ہیں؟ فرمایا صحابہ. قرآن پاک کا 27واں پارہ اولئک هم الصدیقون، اے اللہ سچے کون ہیں؟ فرمایا صحابہ. قرآن پاک کا 28واں پارہ اولئک حزب اللہ، اے اللہ تیری فوج کون سی ہے؟ اے اللہ تیرا گروہ کون سا ہے؟ فرمایا صحابہ. قرآن پاک کا 29واں پارہ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا، اے اللہ مسکینوں کو کھانا کھلانے والے کون ہیں؟ فرمایا صحابہ. قرآن پاک کا 30واں پارہ عَبَسَ وَتَوَلَّىٰ أَن جَاءَهُ الْأَعْمَىٰ، اے اللہ جن کی خاطر تو نے اپنے پیغمبر کی پیشانی پر دیوڑیانہ بھی برداشت نہ کیا اے اللہ یہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا صحابہ 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 صحابہ. تم صحابہ کو کہاں کہاں سے نکالو گے؟ خدا کی عنایت میں صحابہ صحابہ، نبی کی ہدایت میں صحابہ صحابہ، کتاب روایت میں صحابہ صحابہ، مقام ولایت میں صحابہ صحابہ، نور ایمان میں صحابہ صحابہ، حضور کے بیان میں صحابہ صحابہ، پچھلے ادیان میں صحابہ صحابہ، ہر دور و زمان میں صحابہ صحابہ، تورات و انجیل میں صحابہ صحابہ، حکم تعمیل میں صحابہ صحابہ، ادائے خلیل میں صحابہ صحابہ، نگاہ جلیل میں صحابہ صحابہ، وفاق عنوان میں صحابہ صحابہ، قلوب و اذہان میں صحابہ صحابہ، تاریخ جہان میں صحابہ صحابہ، عین ایمان میں صحابہ صحابہ، عبادت و ریاست میں صحابہ صحابہ، شان و شہادت میں صحابہ صحابہ، جرت و بصالت میں
میں صحابہ صحابہ، قیادت و سیادت میں صحابہ صحابہ، محبت و ارادت میں صحابہ صحابہ، خیبر کے میدان میں صحابہ صحابہ، فتح افغان میں صحابہ صحابہ، روم و ایران میں صحابہ صحابہ، طبرس و خراسان میں صحابہ صحابہ، بدر و تابوت میں صحابہ صحابہ، حنین و شرموک میں صحابہ صحابہ، عمل کی آدان میں صحابہ صحابہ، بیت رضوان میں صحابہ صحابہ، حضور کے بیان میں صحابہ صحابہ، حزب اللہ جماعت میں صحابہ صحابہ، کرم اللہ صفات میں صحابہ صحابہ، رحماء کی آیات میں صحابہ صحابہ، صوم و صلاۃ میں صحابہ صحابہ، جنت کے مکان میں صحابہ صحابہ، صحابہ صحابہ، صحابہ صحابہ، صحابہ صحابہ، صحابہ صحابہ۔ رب کعبہ کی قسم، میں نے جتنی تعریف صحابہ کی ہے اس میں اہل بیت برابر کے شامل ہے، اس لیے اہل حدیث کا عقیدہ ہے ہم صحابہ کے بھی غلام ہیں، ہم اہل بیت کے بھی غلام ہیں۔ اور آج اس کانفرنس کی وسادت سے میں بھی قرارداد پیش کرنا چاہتا ہوں، اس ملک پاکستان کے اندر صحابہ کی عزت کے دفاع کے لیے قانون بنایا جائے تاکہ ملک پاکستان کو امن کا گہوارہ بنایا جا سکے۔ جو بھی صحابہ کی عزت پر پھونکے اس کے لیے قانون بننا چاہیے، جو اہل بیت کی عزت پر پھونکے اس کے لیے قانون بننا چاہیے۔ اور آؤ لگاؤ نعرہ کہ لے شوق سے نام صحابہ کا، کر چرچا عام صحابہ کا، گر طلب ہے تجھ کو جنت کی تو اللہ تھام صحابہ کا۔ شان صحابہ، شان صدیق و اکبر، شان عمر، شان عثمان غنی، شان علی، نعرہ تکبیر۔